وہ جو سارے وفا کے وعدے تھے اور نبھانے کے وعدے تھے, پیار کے وعدے تھے, محبت کی قصے کہانیاں تھیں, ایک تھریڈ کے اوپر سب ختم. روٹین کے اندر کبھی کبھی تو صرف جیسچرز کے ساتھ یا پھر کمیونیکیشنز کے اندر کتنی طرح کی ہراسمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. بہت کچھ تو آئی تھنک سو 90-95% تو رپورٹ ہی نہیں ہوتا. زہیب, سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ بدنامی کا جو ڈر ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہے. حرام ریلیشن شپ کے ساتھ وہ دونوں لڑکا لڑکی اور بچی گود میں لے کے زندگی گزار رہے ہیں. ایک اور میں آپ کو بڑی خطرناک بات بتاؤں, ولدیت جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا باپ کا نام کیا ہے, اس بچی کے ساری زندگی اس خانے کے اندر باپ کا نام نہیں آ سکتا. انہوں نے کچھ منٹ یا کچھ گھنٹوں کے مزے کے لیے یا کچھ مہینوں کے مزے کے لیے انہوں نے جو آنے والی جو نسل تھی اس کو بھی انہوں نے خراب کر دیا. لسٹ اور جو گناہ ہے وہ ہوتا ایسا ہی ہے, اس کی چیری ٹاپنگ بہت مزے کی ہوتی ہے, اس کے اندر پلیجر بہت آؤٹ کلاس ہوتا ہے, لیکن یاد رکھنا وہ ہمیشہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے. لیبل لگا لیں ہم فلاں ریلیشن شپ میں وی آر لیونگ ان اے وائب اور وہ فلاں, غلط تو غلط ہوگا. ہر چیز کی ایک جو ہے سزا ہوتی ہے. جب آپ اسلام کی روح سے بھی اور ویسے بھی آپ ایک چیز کی وہ سزا دیں گے جو نہیں بنتی تو وہ جرم ہے. ہمارا اسلام جو اس چیز کی سگنیفیکنس بیان کرتا ہے نا, ان رشتوں کی, نکاح کی, ان سارے معاملات کی, اور ہمارے کلچر میں تو خاص طور پہ, بلکہ عربوں کے یہاں بھی اسی طرح کا ہے, دنیا میں اکثر ایسا ہی ہے. اسپیشلی جو نکاح کی اگر ہم بات کریں وہ لڑکا لڑکی کا نہیں ہوتا, وہ دو فیملیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں. اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم, لا نکاح الا بولی. لڑکی کے اوپر اگر اس کا باپ, بھائی یا جس کی سرپرستی میں وہ ہے, اگر وہ نہیں ہے اس کے نکاح کی کنسنٹ کے اندر, وہ نکاح باطل ہے. السلام علیکم, امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے المدرار انسٹیٹیوٹ کا اسلامک کاؤنسلنگ پینل ہے, اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ کیسز آ رہے ہوتے ہیں. انہی کیسز میں سے آج ایک کیس ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے, اور اس کیس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ وکی علی. السلام علیکم شیخ, خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ زہیب, آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ شیخ, اللہ کا شکر, آئی ایم گڈ. شیخ, آج کون سا کیس ہم ڈسکس کریں گے؟ آج ایک کیس اسٹڈی کہیں اس کو, یا ایک ریئل ٹائم اسٹوری کہیں اس کو, جو ایک سنیریو ہمارے سامنے آیا تھا, اور یہ اتنا امپورٹنٹ اور اتنا یعنی کہ ڈینس یا انٹینس تھا کہ اس کو ہم نے سمجھا کہ اس کو ہم پبلک میں لے کے آئیں, اور لوگوں کے لیے اس میں بہت زیادہ لرننگ کے اسپیکٹس ہوں گے ڈیفینیٹلی, اور ہمارے لیے اس کے اندر یہ ایلیمنٹ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہمیں بھی ان مسائل سے بچا کے رکھے, اور لوگوں کی بھی اس کے اندر ایک رہنمائی کا ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی ہے. اچھا, تو بیسکلی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ ہے زہیب کہ جب میں اپنے سیشن کے اندر تھا تو سیشن میں نارملی ایک آدھ بندہ ہی ہمارے ساتھ, 1-on-1 سیشن ہوتے ہیں ایکسکلوسیو. تو جب میں نے زوم میٹنگ آن کی تو سامنے 2 لڑکے تھے ایکچولی, اور ینگ تھے, یعنی کہ اراؤنڈ انڈر 25 ایج کے. تو میں نے نام ان کے لیے, جی اچھا آپ کا کیا نام ہے, آپ کا کیا نام ہے. تو میں نے کہا اچھا جی کس کا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا جی نہ میرا مسئلہ ہے, نہ دوسرے نے کہا نہ میرا مسئلہ ہے. اب میں کہا پریشان. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک کیس آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک بہن کا ہے, اور وہ ایک مسئلے کے اندر ہے. تو اس کے بہاف کے اوپر ہم آپ سے کنیکٹ کیا ہے, اور آپ سے ہم ایڈوائزری چاہ رہے ہیں کہ فرام اسٹریٹجک اسپیکٹ سے, کلچرل اسپیکٹ سے, ریلیجس اسپیکٹ سے, یعنی کہ فتویٰ بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے, کیونکہ شرعی رہنمائی ان کو چاہیے تھی پراپر. تو میں نے ان سے پوچھا اللہ رحم کرے آپ بتائیں کیا آپ کا پرابلم ہے, کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک بہن ہے, ان کی بیسیکلی آرگنائزیشن ہے, کوئی ایکٹیوسٹ یا کوئی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اس طرح کی ہوتی ہیں, یا پھر جو پروفیشنل آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی کوئی ان کی ایک آرگنائزیشن تھی, تو اس میں ان کی کوئی پارٹیسپینٹ کوئی تھی, تو ان کا یہ کیس بیسکلی آیا تھا. اچھا, تو وہ بیسکلی کیا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک لڑکی ہے, اور لائک ایج اس کی ہوگی 20-25 اسی ایج کے اندر, اس ایج بریکٹ کے اندر. اوکے. اور اس میں ان کا ایک کسی لڑکے سے ایک ریلیشن شپ تھا, اس کی وجہ سے یعنی کہ نکاح نہیں تھا اور سارے معاملات نہیں تھے. تو اب وہ ان کی چھوٹی بیبی بھی ہو گئی ہے, اور نکاح بھی نہیں ہوا. اچھا. تو حرام ریلیشن شپ کی وجہ سے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں.
تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ مجھے پورا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ یہ اوبویسلی آپ کو تو سارا پتہ ہوگا, اب آپ ایک مسئلے کو ڈیل کر رہے ہیں, تو بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو لڑکی ہے, وہ جو لڑکی تھی بیسیکلی لڑکی ہے, وہ اس کا بیک گراؤنڈ ایک رورل ایریا کا تھا, یعنی کہ پنجاب کے اندر ایک رورل ایریا کا بیک گراؤنڈ, اور وہاں سے اس نے ایجوکیشن حاصل کی اور اس کے بعد پھر آئی تھنک کوئی کوڈنگ یا سافٹ ویئر ریلیٹڈ سافٹ ویئر ڈیولپر وہ بن گئی. اوکے گڈ. تو پھر اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ بہت کوشش میں ہوتا ہے بھائی اچھے سے اچھا. تو وہ اپنے جو بھی بیک گراؤنڈ کا مجھے زیادہ ڈیٹیلس تو اس کی نہیں پتہ, نہ میں نے لی ان سے. اس کے بعد پھر اس کو اپرچونیٹی آئی تو وہ لاہور موو ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ نا زہیب کچھ چیزیں ہیں جو میں ادھر بھی ڈسکشن کر رہا تھا, اور اب جب میرے پاس یہ پورا کیس ہے, ایک ہولسٹک پکچر اگر اس کی دیکھیں تو ہمارے پاس میں لرننگ کے اسپیکٹس بہت سارے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں ایجوکیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, چاہے وہ ایک لڑکے کی ایجوکیشن ہو یا ایک لڑکی کی ایجوکیشن ہو, وہ کسی شہر کے اندر رہ رہے ہیں, اربن ایریاز میں رہ رہے ہیں, یا پھر وہ رورل یا ایسے ریموٹ ایریاز کے اندر رہ رہے ہیں, علم کوئی بھی حاصل کر رہے ہیں آپ, کوئی بھی آپ کی اسٹڈیز کے مسئلے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کن ورکنگ باؤنڈریز کے اندر یا کن لمیٹیشنز کے ساتھ آپ اس کو پرسو کرتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں, یہ چیز جو ہے بہت میٹر کرتی ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال انہوں نے پڑھا, پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, دنیا کے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اور بہت سارے اسکل حاصل کرتے ہیں. آپ نے جو جس طرح کی اسکل جو جائز ہیں آپ اس کو کریں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن پرابلم زہیب کہاں پہ آیا کہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب لاہور موو ہونا, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی محرم کے ساتھ موو ہو رہا ہے یا فیملی کے ساتھ موو ہو رہا ہے کسی اپرچونیٹی کی وجہ سے. یعنی کہ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں, یعنی کہ ہم نے بہت سے ایسے کپلز دیکھے ہیں, کسی ہسبینڈ کو ایسی اپرچونیٹی ملی, وہ ویسٹ موو ہو گئے فیملی کو لے کے, وائف کو ملی تو وہ بھی ویسٹ موو ہو گئے. تو بلکہ ہماری پاکستان کے ایک بہت بڑی فیمیل اسکالر ہیں, انہوں نے باہر سے PhD کی ہے, تو وہ جب آپ ان سے انٹرویوز میں کبھی پوچھیں گے تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھیں وہ, اور وہ پڑھ بھی نہیں تھی. تو اس طرح کی یہ ہے ورکنگ باؤنڈریز جس کے اندر ہم کسی ایک اچھے ورکیبل کسی سولوشن اور ورکیبل انوائرمنٹ کے اندر, یعنی کہ جو شرعی ایسپیکٹس ہے, کلچرل ایسپیکٹس ہے, ہمارے لیے آسان ہوتے ہیں. تو یعنی کہ اس کو کمپرومائز کیا گیا, نمبر 1. نمبر 2, اب ایک عورت کا اکیلا سفر کرنا اور ایک اسٹرینج اور ایک اجنبی شہر میں اجنبیوں کے ساتھ رہنا. اب ہمیں نا بہت ساری چیزیں شریعت کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں, اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو قیود ہیں, وہ دا رائٹ ورڈ وی آر یوزنگ, اور یہ جو لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو حدود اور قیود کی بات کر رہے ہیں. اس ٹائم سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ یار یہ وائی وی آر شیکلڈ, ہم جو ہے ہمیں باؤنڈ کیوں کیا ہوا شریعت نے سارے معاملات میں. تو جناب والا آپ دیکھ لیں کہ شریعت نے ایک کسی انسان کو یا ایک انسانیت کو کسی چیز کے اندر باؤنڈ کیوں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گائیڈ لائنس ہیں اس کو فالو کرنے کے بعد اگر اس کو رائٹلی فالو کیا جائے اور جس جگہ پہ بنتا ہے فالو کیا جائے, انسان کو نقصان نہیں ہوتا, فائدہ ہی ہوتا ہے. اور جب ایک انسان جہاں جس زمانے میں, جس دور میں, جس ٹائم پہ اس کو کمپرومائز کرے گا, اس کا نقصان ابھی آپ نے دیکھنا کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے وہاں پہ ایک چیز کو کمپرومائز کیا اور اس کے بعد آ گئے. اس کے بعد یہ آپ کو پاکستان کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں, کراچی ہو گیا, لاہور ہو گیا, اسلام آباد, پنڈی ہو گئے, آپ کو ان شہروں میں بڑے بڑے, آپ کو ایون فیصل آباد کے اندر بھی, آپ کو سیال کوٹ کے اندر آپ کو یہ جگہیں ملیں گی جو بڑے اچھے شہر ہیں, اسٹیبلش ہیں, کہ وہاں پہ جو ایک ہاسٹل سسٹم ہے اس میں بہت مسائل ہیں, بہت زیادہ, چاہے وہ بوائز ہاسٹل ہوں چاہے وہ گرلز ہاسٹل ہوں, بہت مسائل ہیں اس کے اندر. اب یہ لڑکی ایک گاؤں سے یا پھر ایک کسی ریموٹ ایریا سے نکل کے شہر آ رہی ہے, سٹی آ گئی, ٹھیک ہے. میں نے ایک بندہ جو شہر میں رہ رہا ہے نا, اس کو شہر کے مسائل معاملات چیزوں کا پتہ ہے, اندازہ ہے. لیکن ایک انسان ایک اتنے ریموٹ ایریا سے اٹھ کے جب اتنی فاسٹ لائف میں آتا ہے, اس کی زندگی کے مسائل معاملات اس کو سمجھنے میں سنبھلنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. وہ بھی فیمیل اور اکیلی, وداؤٹ فیملی. ان کے لڑکے یا مرد جو ہیں وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. یہ جائے کہ آپ جو ہے نا کسی ایک ایسی فیمیل ایک لڑکی ہے اس طرح کا اسٹیپ لے, بہرحال لے لیا. یہ اچھی بات ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ تھیں, لیکن پھر بھی ایک فیمیل کے لیے سروائیو کرنا ایک مشکل ہے, کہ کسی بھی انسان کے لیے مشکل ہوگا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکا لے لے اس کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے. اب اگر آپ شہر سے دوسرے شہر میں جا کے بسنا, کسی کی آپ ریئل ٹائم اسٹوری سنیں گے, وہ اپنی اسٹرگل سنائیں گے, کتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ اور آپ سوچیں اس میں ایک لڑکی نے اس طرح کا اسٹیپ لے لیا, اور یہ روٹین میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ سن رہے ہوں گے کہ جاب کے لیے کسی دوسرے شہر کے اندر ہیں, وہ ٹریول بھی اکیلے کر رہی ہے, یا پھر کسی
ایجوکیشن پرپز کے لیے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی لوگ کر تو لیتے ہیں, لیکن پوائنٹ سارا سمجھنے کا یہ کہ اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. اور کمپیریٹیولی اگر آپ اس میں جو ہماری اسلامک باؤنڈری ہے اس کا خیال کریں گے, بچ کے رہیں گے, اور آگے جا کے جب جس سچویشن میں یہ بہن ابھی بھی ہے وہ, اور اس کو سلوشن تو ہم نے دے دیا ہے, ابھی بھی ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے, لیکن یہاں تک بھی انسان نہیں پہنچتا اگر وہ بہت ساری چیزوں کا خیال کر لے. اور ہمیں جو لوگ سن رہے ہیں اور اس پوڈ کاسٹ کو ریکارڈ کرنے کا, اس کو پبلک کرنے کا, اس کو آن ایئر کرنے کا ریزن بھی یہی ہے کہ اگر ایک انسان آج کسی ایسے دور کے اندر ہے, اللہ نہ کرے آگے پھنس نہ جائے تو وہ نکل جائے. اور اگر کوئی ایسا پھنسا ہوا ہے اور وہ کنیکٹ نہیں کر سکتا, وہ کسی کو اپنا مسئلہ شیئر نہیں کر سکتا, ہو سکتا ہے کہ یہ والا جو سیشن ہے اس کے لیے کوئی بینیفٹ اس کو دے دے, یا پھر وہ ہمارے المدرار کے اسلامک کاؤنسلنگ پینل سے بھی ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں اس کے اندر. تو اب ٹریول اکیلا ہے, پھر رہنے کا مسئلہ اکیلا, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد پھر جو ورک انوائرمنٹ اس میں بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, کیونکہ جب آپ مکسنگ کے اندر آئیں گے, مکسنگ میں یعنی کہ جینڈر مکسنگ کی طرف آئیں گے, لڑکے کا ایک لڑکی کے ساتھ مکس کرنا, اور چاہے وہ ورک انوائرمنٹ کے اندر ہو رہا ہے, مطلب اسلام نے اس کو بڑا منیمل رکھا ہے, بہت منیمل. اور جس طرح سے اب ہم آگے ایوالو کر رہے ہیں, سوسائٹی ہماری آگے جا رہی ہے, اس کے بہت نقصانات ہیں. اور اگر ہم صرف دونوں سائڈس کے, اگر آپ جو میل سائڈ ہے آپ ان کو بھی ذرا ایک دفعہ ریسرچ میں لے لیں کہ جی ان کا کیا پوائنٹ آف ویو بنتا ہے, یا وہ کس طریقے سے اس چیزوں کو سوچتے ہیں کہ ان کے ورک انوائرمنٹ میں کوئی فیمیل آ جائے یا زیادہ آ جائیں, یا وہ ایک کو ایجوکیشن کے اندر پڑھ رہے ہیں, تو آپ ان کو بھی ذرا دیکھ لیں, اور ان کی انسائٹ جب آپ کو ملے گی تو وہ بہت ڈیوسٹیٹنگ ہوگی. سملرلی جو فیمیل سائڈ ہے, آپ لڑکیوں سے بھی جا کے ذرا ان سے انسائٹ لے لیں, سرویز لے لیں, ان سے بھی ذرا پتہ کریں, تو ادھر سے بھی جو آپ کو انسائٹ ملے گی وہی بہت ڈیوسٹیٹنگ ہوگی. بہت زیادہ ہراسمنٹ کے بہت سارے کیسز ہیں, بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. اور روٹین کے اندر کبھی کبھی تو صرف جیسچرز کے ساتھ یا پھر کمیونیکیشنز کے اندر کتنی طرح کی ہراسمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. بہت کچھ تو آئی تھنک سو 90-95% تو رپورٹ ہی نہیں ہوتا. زہیب, لوگ نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں چلو یار ابھی ہو گیا معاملہ, لیکن جب آپ قرآن کی آیات پڑھیں گے تو آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بات ملے گی. جب اللہ تعالیٰ نے بولا لا تخضعن بالقول, بات جب کرو کڑک کر کے بات کرو, اور ایک اپنی ٹون کا بڑا خیال رکھو. قلنا قولا معروفا, جو کلچرلی ہماری ایک چیز ایکسیپٹیبل ہے, معروف بات ہے, ایک اچھے طور طریقے, مطلب آپ اتنے آپ ایک کمیونیکیشن اور بات رکھ سکتے ہیں. اب آپ اگر ان حدود قیود کو صرف بات کے اندر, بیٹھنے کے اندر, مکسنگ کے اندر, جب آپ وہ بیچ کا بیریئر ہٹائیں گے اس کے بعد آگے شیطان ہے. یہ سمپل سی بات سمجھنے کی ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہوا, اب یہاں پہ پرابلم رک نہیں رہی ہے. اور پرابلم کیسے رکے گی, جب آپ نے ایک دروازہ آپ نے کھولا نا, جب دروازہ کھلا ہے, یعنی کہ جس طرح ہمارا ڈیم کھلتا ہے پورا, اسپل ویز کھلتے ہیں, تو پانی جب آتا ہے نا, پھر وہ یہ نہیں دیکھتا آگے کون ہے. تو شر بھی, ایول بھی, جب آپ اس کو اوپن کریں گے, باندھ کے رکھیں تو وہ بندہ ہوا ہے, لیکن جیسے ہی اب آپ نے اس کو کھولا ہے, اب جب وہ آئے گا تو وہ دیکھے گا نہیں کہ وہ کدھر نقصان کر رہا ہے, کس کا کر رہا ہے, اپارچونٹی آپ نے اس کو دی ہے, یا ہم نے خود دی ہے اس کو. اچھا, اس کے بعد پھر ان کا کہیں پہ ان کو ایک آئی تھنک ورک انوائرمنٹ میں یا کہیں پہ بھی, بہرحال لاہور کے اندر ہی ان کو ایک لڑکا ملا, اور ان کے ساتھ ان کی اچھی ڈیولپمنٹ بن گئی. اور تقدیر کا آپ دیکھیں معاملہ کہ وہ لڑکی جو مسلمان تھی اور لڑکا جو تھا نا وہ مسلمان نہیں تھا, غیر مسلم تھا. میں کوشش کروں گا کہ اس کا ریلیجن کا نام نہ لوں, لیکن وہ غیر مسلم تھا, ٹھیک ہے جی, نان مسلم تھا. تو مطلب یہاں پہ بھی بندہ جو ہے تھوڑا سا سوچ لیتا ہے کہ میں کس کے ساتھ یا کس کے حوالے سے فیلنگ ڈیولپ کر رہی ہوں, میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ تو ابھی ہم ریلیجن کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہماری سوسائٹی تو بہت سی جگہوں پہ اتنی کنزرویٹو ہے کہ لڑکا ایک دوسری برادری کا ہے یا دوسری لینگویج کا ہے, اور لڑکی اگر دوسری برادری, مسلمان ہے, دوسری برادری دوسری لینگویج کا, ٹھیک ہے جی, تو وہ بھی آگے بات کو نہیں کرتے. آپ برادری سے باہر آج کل بہت فرینڈ ہے کہ میں نہیں کرتے, ہم اپنی اس میں کریں گے. تو یہاں پہ تو مسلمان اپنے آپس میں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے ایک مسلمان نے ایک نان مسلم کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں آ گئے. اور اس کے بعد صرف یہ وربل نہیں رہا, آگے جا کے ان کا جس کو ہم ٹرم ہمارے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے کہ دے اسٹارٹیڈ لیونگ ریلیشن شپ, اور جس میں یعنی کہ وداؤٹ میرج, وداؤٹ نکاح, اور وہ اس لڑکے کے ساتھ فزیکلی
اس کے گھر کے اندر رہنے لگ گئی. وہ ایک اچھا ویل اسٹیبلش کسی بزنس اورینٹیڈ فیملی کا لڑکا تھا, ادھر وہ رہنے لگ گئی. اور کرتے 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 یعنی کہ آپ کہہ دیں ایک چیز کو, لاسٹ سیشن میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ آپ لیبل لگا لیں ہم فلاں ریلیشن شپ میں وی آر لیونگ ان اے وائب اور وہ فلاں, لیکن غلط تو غلط ہوگا. کوئی سا بھی آپ لیبل دے دیں, دنیا کی کوئی چیز اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, آپ کی سوچ یا آپ کا ریشنل یا آپ کی تھنکنگ اس کو جسٹیفائی کر دے. شیطان نے بھی جسٹیفائی کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں تو بہتر ہوں اور جو آدم علیہ السلام ہے یہ بہتر نہیں ہے. اس نے کہا نہ خیر من وخلقتنی من نار, میں آگ سے بنا ہوں وخلقتہ من. آپ جس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, شیطان نے بھی جسٹیفائی کیا, لیکن وہ چیز جسٹیفائڈ ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد پھر اس لڑکی نے کنسیو کر لیا جناب والا, اور اس کے بعد اس کی بیٹی ہو گئی. اور ابھی اوبویسلی یہ سارے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر پھر بندہ کام کے قابل تو نہیں رہتا. ہاسپٹلس کے معاملات ہیں, 10 چیزیں. اور مطلب آپ ریئل ٹائم کے اندر جب آپ دیکھیں گے یہ اپنے اندر بہت ڈیپتھ رکھتی ہے, اور یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا ٹینجنٹ ہے. جب آپ ہاسپٹلس کے اندر جاتے ہیں اور وہ جب کنسینٹ لے رہے ہوتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں آپ کا اس کا ریلیشن شپ کیا ہے. تو ایک لڑکی سوچے, اللہ نہ کرے کل کو اس طرح کا معاملہ ہو, تو وہ پیپر میں کیا لکھے گی؟ کنسینٹ لیا جاتا ہے, انستھیزیا کا کنسینٹ ہوتا ہے, 10 طرح کے بہت معاملات ہوتے ہیں, لیگل ایلیمنٹ ہوتے ہیں ڈاکیومنٹیشن میں جب تک بیک اینڈ پہ. لیکن بہرحال سسٹم ہے, اس میں لوپ ہولز بھی ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس میں لیوریجز بھی ہوتے ہیں, تو سسٹم نکال لیتا ہے. اینی ویز انہوں نے کر لیا معاملہ. اب وہ حرام ریلیشن شپ کے ساتھ وہ دونوں لڑکا لڑکی کنٹینیو ہے اور بچی گود میں لے کے زندگی گزار رہے ہیں. اور ادھر بھی ان کو شاید کہیں جتنی مجھے ابھی تک انسائٹ ان دونوں نے دی تھی, تو ان کو جو ہے نا یہ تھا کہ وی ول مینیج دیٹ, مینیج ہو جائے گا, ہم کر لیں گے. ہاں ہم. اچھا, اس میں ایک اور چیز یہ ہے, دیکھیں نکاح جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت چیز ہے. بے شک. ٹھیک ہے, ایک لڑکا لڑکی جب شادی کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں, تو وہ بیبیز کو پلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ابھی ہماری سوسائٹی دنیا کتنا بھی کر لے کہ بچے 2 ہی اچھے یا اس طرح کے, لیکن بہت سارے دونوں سائڈس کے اوپر میں نے دیکھا ہے, کبھی وائف کو بچے چاہیے ہوتے ہیں اور کبھی ہسبینڈ کو چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ اس پہ رکتے نہیں ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وائف ہسبینڈ کو نہیں چاہیے تو ان کی فیملی کو چاہیے ہوتا ہے, بھائی بچہ دے دو ہمیں, ہمارا گھر خالی خالی ہو رہا ہے, وہ توڑ پھوڑ نہیں ہو رہی, کوئی ڈرائنگس نہیں ہو رہی, رونق آ جائے گی گھر پہ, تو قبرستان بن رہا ہے آہستہ آہستہ یہ سارے معاملات میں. تو یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. کلچر نہیں, یہ انسانیت ہے. دس از ہاؤ دا ورلڈ ورکس. اچھا, اس کے کمپیریزن میں ان سے ایک چیز نہیں سمجھ لی, حرام ریلیشن شپ کی ایک چیز ان سے نہیں سمجھ لی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اس میں سونے پہ سہاگا, وہ جو لڑکا تھا اس کی فیملی میں کسی کو پتہ چل گیا کہ اس طرح کا کوئی سینیریو ہے. صحیح ہے. اور اس کا کوئی ریلیشن شپ ہے اور اس کی ایسی کوئی بچہ ہو گیا, اس کا اس طرح کے معاملات ہو گئے. تو پھر اس فیملی کو جب پتہ چلا تو اوبویسلی مطلب کوئی کتنا بھی پاکستان کے اندر, پاکستان میں ایک ہے مسلمان ہونا اور ایک ہے پاکستانی ہونا, یعنی کہ آپ کا ایک انڈو پاک کا ایک کلچر ہے جو اس مٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. آپ چلے جائیں ویسٹ کے اندر, یو ایس کے اندر چلے جائیں, آپ ٹیکسس جا کے دیکھ لیں, آپ لنڈن کی بہت سارے علاقے جا کے دیکھ لیں, جو دیسی کلچر ہے وہ دیسی کلچر ہے. اور بہت ایسپیکٹس کے اندر اس میں آپ جو ہے ریلیجن کو نہیں لے کے آ سکتے, وہ اس مٹی کے ہونے کی وجہ سے وہ ایک کلچر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کے لیے وہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں تھی. اور اوپر سے سوچیں کہ ان کے ایسپیکٹ اور ڈائمینشن سے دیکھیں کہ ان کا لڑکا ایک ایسی لڑکی کے ساتھ انوالو ہے جس کا ریلیجن ڈفرینٹ ہے, اور ادھر سے ایک حرام اس کی وجہ سے وہ بچہ بھی ہو گیا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے ادھر سے پھر پرابلم اسٹارٹ ہوئی, اور اس لڑکے کو فیملی نے تھریٹ کی کہ ہم تمہیں بزنس سے نکال دیں گے, فائنانس کا مسئلہ. صحیح. ٹھیک ہے, اب ہم تمہیں نکال دیں گے, تم یہ سارا جو تم نے کیا ہے اب اس کو ذرا ریپ اپ کرو. اچھا بھائی, ریپ اپ تو ہو سکتا تھا, لیکن اب جو بچہ آ گیا اس کو کیا کریں گے, اس کی کیا غلطی, اور اس کو اب کس طریقے سے ریپ اپ کیا جائے گا, اس کو تو ریپ اپ نہیں کر سکتے. بہرحال پہلے بہت دیکھیں, جو شیطان ہے نا, اور جو سیٹنک ورلڈ ہے, یا جو لسٹ اور جو گناہ ہے, وہ ہوتا ایسا ہی ہے. اس کی چیری ٹاپنگ بہت مزے کی ہوتی ہے, اس کے اندر پلیجر بہت آؤٹ کلاس ہوتا ہے, لیکن یاد رکھنا وہ ہمیشہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے. صحیح. لانگ ٹرم کے اندر وہ آپ کو وہ تکلیف دے گا, اور اتنی وہ آپ کو آزمائش کے اندر ڈالے گا کہ ایک انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. اور ظاہر سی بات ہے, اگر آپ مائکروز میں جا کے سوچیں گے بھی دونوں کے کیا کمیونیکیشن تھی, کیا معاملات ہو رہے ہوں گے, وہ ایک اچھا فیوچر پلان کر رہے ہوں گے یقیناً.
اور یہاں تک معاملات کے اندر ان کا سب کچھ سیٹل ہی چل رہا تھا. ان کی سٹارٹنگ ہی غلط تھی نا, سٹارٹنگ ہی غلط, سٹارٹنگ ہی بلنڈر تھے کہ پہلے سب سے پہلے میں اس کو منع نہیں کر رہا, میں یہ بتا رہا ہوں کہ انسان اس چیزوں کو ریشنلائز کیسے کرتا ہے. آپ یوسف علیہ السلام کی اسٹوری سورہ یوسف میں پڑھیں, ادھر بھی آپ کو اس طرح کا ایک سینیریو ملے گا. بھائی پلان کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کس طریقے سے ریڈیکیٹ کرنا ہے, رستے سے کیسے ہٹانا ہے. صحیح. تو ایک نے کہا کہ قتل کر دو. صحیح. تو پھر ایک آیا اس نے کہا لا تقتلوا یوسف, یوسف قتل نہیں کرنا, وَأَلْقُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ, اس کو کنویں کی گہرائی میں جا کے ڈال دو. يَلْتَقِطُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ, کوئی اس کو راہ چلتا قافلہ لے کے چلے جائے گا, ان كُنتُم فاعلین. صحیح. اچھا جب یہ تم کر لو نا, وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمٌ صَالِحِينَ, یہ انسان اس طریقے سے اپنے آپ کو ریشنلائز کرتا ہے, دلیل دیتا ہے گناہ کی. اس کے بعد ہم اچھے نیکوکار بن جائیں گے, پرہیزگار, حج عمرہ کر کے آ جائیں گے, پاک صاف ہو جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک غلطی جب ایک انسان کرتا ہے نا, تو اس کا دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, اینڈ تک وہ سدھرے نہیں. وہ آپ نے کہہ دیا نا, جب آپ خود دروازہ کھول دیتے ہیں تو آپ اپورچونٹی دے دیتے ہیں شیطان کو. ایسا ہی ہے. اچھا اب جو ہے, اب وہ جو سارے وعدے تھے, وہ جو سارے وفا کے وعدے تھے اور نبھانے کے وعدے تھے, پیار کے وعدے تھے, محبت کی قصے کہانیاں تھیں, ایک تھریڈ کے اوپر وہ سب ختم. اب وہ لڑکا نہیں مل رہا, آلدو کہ وہ اس کو اسی ویسینٹی کے اندر, اس کے وہ اکیلے گھر میں ہی رہ رہی ہے, اکیلے گھر میں رہ رہی ہے, لیکن گھر اسی نے دیا ہوا ہے, لیکن لڑکا غائب ہے. اور لاسٹ جو میرا جو ان سے کانٹیکٹ تھا ان دو لڑکوں سے جن کے پاس یہ کیس آیا ہوا ہے, انہوں نے یہ بتایا کہ اب وہ لڑکا اس سے نہیں ملتا, لیکن اس کو پروویژنس اور سب چیزیں, مطلب چیزیں تو پرووائڈ کر رہا ہے, لیکن وہ مل نہیں رہا. تو میں کہاں گی محبت, کیا گئے معاملات. اچھا اب آپ کیا لیگل باؤنڈری سے لاک کر سکتے ہیں آپ اس کو, نان نفقہ نہیں کر سکتے آپ. کیا اب آپ اللہ کا ڈر ڈال کے کہہ سکتے ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو کھلاؤ, جو تم پہنو تو اپنی بیوی کو پہناؤ, جو تم اسٹینڈرڈ انجوائے کر رہے ہو اپنی بیوی کو دو. اب تم کیا ہو؟ اب تو نان مسلم ہے سامنے والا بندہ, تو نان مسلم بھی ہے, لیکن اب تم کیا ہو؟ تم ایک حرام ریلیشن شپ میں ہو, اور وہ تو اس کے لیے تو یہ سب چیزیں ہوں گی بھی نہیں, ہو ہی سکتی. تو ہم ہمیشہ سے جو ہمارا اسلام جو اس چیز کی سگنیفیکنس بیان کرتا ہے نا, ان رشتوں کی, نکاح کی, ان سارے معاملات کی, اس کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے. اور یہ ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہوتی ہیں, علل اعلان ہوتی ہیں. اور ہمارے کلچر میں تو خاص طور پہ, بلکہ عربوں کے یہاں بھی اسی طرح کا ہے, دنیا میں اکثر ایسا ہی ہے کہ شادی جو ہوتی ہے اسپیشلی جو نکاح کی اگر ہم بات کریں, وہ لڑکا لڑکی کا نہیں ہوتا, دو فیملیز کا صحیح بات ہے, دو لوگوں کا دو فیملیز. مطلب ہم 99% ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی طریقے سے جب بھی شادی ہو رہی ہے تو فیملی کے ساتھ بیٹھتی ہے. نکاح جب ہو رہا ہے, آپ سائن کر رہے ہیں اس کو, تو دونوں فیملیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور گواہ خاندان ملتا ہے, وکیل بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب کہ یہ اس بات کے اوپر ہے کہ بھائی یہ اکیلے نہیں ہیں, ہم سب مل ملا کے ایک پروجیکٹ کو اسٹارٹ کروا رہے ہیں, بنیاد ڈلوا رہے ہیں, اور اچھی بات ہے کلچرلی. اب لیکن اس سینیریو کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو اب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی اب ہم کیا کریں. میں نے کہا ظاہر سی بات ہے, اب آپ اس بہن کے ساتھ کانٹیکٹ کے اندر ہیں, تو آپ لوگوں کو پاسبل سچویشنز کیا لگتی ہیں. تو انہوں نے کوئی 2-3 پاسبل سچویشنز رکھی. اچھا یہ اتنا گمبھیر مسئلہ تھا, میں نے ان کو بولا کہ ویسے نارملی مجھے ضرورت نہیں پڑتی, ہم ود ان این آور ہی بہت ساری چیزوں کو سارٹ اور سولو کر کے سولوشن پرووائڈ کر دیتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں سے نا اس سیشن کے اندر بریک چاہوں گا, اور میں نے ان سے پاسبل سچویشن لی. اس کے بعد پھر ہم نے پاکستان کے جتنے بھی بڑے اسکالرس تھے, کیونکہ اب ایک شرعی رہنمائی بھی ہمیں چاہیے اور فتویٰ ہمیں چاہیے, اور ہمیں پتہ ہے کہ صرف ہماری ڈومین نہیں ہے, ہم نے اس میں جو بڑی بینچز ہیں, اکیڈیمک بینچز ہیں, ہم نے ان کو انوالو کرنا ہے. اور الحمدللہ ہم نے پاکستان کے بڑے جو پنجاب کے اندر بھی, سندھ کے اندر بھی جو علماء ہیں, ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا, اور انہیں سارے معاملہ ریٹرن کے اندر دیا کہ اب آپ کی کیا وہ بنتی ہے. تو بہرحال جو ان کی پاسبل, جو ان کے پاس سچویشن کی طرح سنے گا کہ لڑکی کیا چاہ رہی ہے کہ اب اس نے کیا کرنا ہے. پہلا تو ان کو یہ آیا کہ کچھ ایسا معاملہ بن جائے کہ وہ لڑکی اس لڑکے سے شادی کر لے. ٹھیک ہے, نمبر 1 کر لے, یہ ایک ان کے اندر آیا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے اندر اس میں 2 بڑے ریزنس ہیں. اب مسئلے اس کے اندر کیا آ سکتے ہیں کہ وہی لڑکی جس کی ایک اولاد ہو چکی ہے اس لڑکے سے, اس میں مسئلہ آپ سب سے بڑا کیا ہے. اچھا لڑکی اس سے شادی کر لے, اس کو مسلم کر کے, یا ویسے ہی شادی کر لے. ایگزیکٹلی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کانفلکٹ آف ریلیجن ہے, کہ دونوں کے جو ریلیجنس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے جی, تو شادی یہاں پہ ابھی اس طریقے سے نہیں ہو سکتی. ایک ایلیمنٹ یہ. اور جو علماء تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو بھائی سب سے بیسٹ ہے اگر وہ مسلم ہو جائے اور پھر شادی ہو جائے, مسلمان ہو جائے, اور اس کے بعد وہ دونوں توبہ کر لیں, اور اس کے بعد یہ شادی کر لیں,
تو ہو جائے گا. سب سے بہتر طریقہ تو یہ لگ رہا ہے. ایک اور میں آپ کو بڑی خطرناک بات بتاؤں جورسپروڈنس کے اندر, کہ وہ جو لڑکی ہے, وہ جو بچی پیدا ہوئی ہے, اس بچی کی وہ جو ولدیت جس کو ہم کہتے ہیں نا, کہ اس کا باپ کا نام کیا ہے, اس بچی کے ساری زندگی اس خانے کے اندر باپ کا نام نہیں آ سکتا, ماں کا نام جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی اگر لیگلی کبھی ایسا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے لیگل ایسے معاملات ہیں, تو اس میں ہم نے بہت کنسلٹ کیا اسکالر سے, تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آ بھی جائے کہ جہاں پہ کوئی نام لگانا پڑ جائے ماں کے علاوہ, تو تب بھی آپ عبداللہ یا عبد الرحمن نام رکھ دیں گے XYZ. اوکے, ٹھیک ہے, صحیح. لیکن آپ باپ کا نام نہیں, ساری زندگی باپ کا نام نہیں لگ سکتا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی خطرناک بات ہے. ایک بچہ اس کو اس کے فادر کا نام ہی نہیں مل رہا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب انہوں نے کچھ منٹ یا کچھ گھنٹوں کے مزے کے لیے یا کچھ مہینوں کے مزے کے لیے ساری زندگی اپنی تو دونوں نے خراب کی. اور ہم پریویس والے ایک سیشن میں بھی دیکھ چکے ہیں کس طرح سے مسئلہ ہوتا ہے, لیکن اب انہوں نے جو آنے والی نسل تھی اس کو بھی انہوں نے خراب کر دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو یہ ایک ایلیمنٹ تھا. دوسرا جو ہے ان کے پاس ایک آپشن, اب لڑکی کے پاس یہ تھا, اور یہ پہلے دونوں بھی مل کے پلان کر رہے تھے کہ ہم کسی ابراڈ میں کسی ویسٹرن کنٹری یا ادھر چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ لمیٹیشنز نہیں ہوتی. صحیح. یعنی کہ آپ بہت ساری مسلم کنٹریز میں بھی اپنے آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. اوکے, ٹھیک ہے جی. اور شاید یہ چیز پاسبل ہو سکتی تھی, لیکن بہرحال اب تو وہ لڑکا ایکسپوز ہو گیا, کیونکہ تو فیملی تھریٹ کے اندر فیملی کی سرویلنس ہے, تو فائنینس سے سب چیزیں بلاک ہوئی ہوئی ہیں, اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. تو یہ والا آپشن, اب لڑکی اکیلے سوچ رہی کہ شاید میں ایسا کر لوں تو میں سارے مسائل سے, جو پاکستان کا کلچرل مسئلہ ہے, فیملی کا مسئلہ ہے اور فلاں مسئلہ ہے, میں اس کو باہر لے کے جا کے سیٹل ہو کے میں وہاں پہ کر لوں. اور ابھی تک اس نے اپنی کسی فیملی سے ڈسکس نہیں کیا ہے کسی, کیونکہ وہ لاہور میں رہ رہی ہے, خود ہی چاہ رہی کوئی سولوشن نکالا ہے. اس نے بتایا ہوا ہے کہ میں باہر ہوں, جھوٹ بولا ہوا ہے, آؤٹ آف کنٹری میں رہتی ہوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنا تو جھوٹ تبھی بول سکتا ہے ایک انسان جب وہ بہت ہی کوئی رورل ایریاز سے یا ریموٹ ایریاز سے ایک انسان آیا, تو اس طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ ایک سیم سٹی کے اندر ہیں تو اس طرح آپ اتنا, یا پھر اگر آپ کی فیملی تگڑی ہے اور ان کو ساری چیزوں کا آئیڈیا ہے, تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو آئیڈینٹیفائی نکل آتا ہے سارے معاملات میں. اب اگین بات وہی ہے کہ پہلے اتنی ساری چیزوں میں غلطیاں کی, اب اس کے بعد دوبارہ اکیلے باہر جا کے سیٹل ہونا اور اکیلی اپنی بیٹی کو چلانا, پھر اس کے اندر مسئلہ, مطلب پھنسا ہوا ہے ہر جگہ سے ایک انسان. مطلب مسٹیک پہ مسٹیک ہوتی جا رہی ہے. نمبر 1 مسٹیک سب سے پہلے تو وہ وہاں سے یہاں پہ آئیں اکیلے. ایک فیمیل کے لیے یہ مشکل کام ہے آج کل کے معاشرے میں, اکیلے یہاں پہ نمبر 1. پھر نمبر 2 مشکل بھی ہے اور یہ غلط بھی ہے, کیونکہ فیملی نہیں ہے, کہاں رہیں گی, کیسے ٹریول کریں گی, آپ کی کہاں کس کے گھر میں رہیں گی, کیا معاملات آپ کے ہوں گے, کچھ نہیں پتا. پھر اس کے بعد انہوں نے جہاں جاب کی, چلو جاب کرنا ہم اس کو غلط نہیں کہتے, جاب کر لی, پھر انہوں نے وہاں پہ ان کو لڑکا پسند آ گیا, لڑکے سے شادی کرنی چاہیے تھی ان کو, پہلی بات ہے مسلم لڑکے سے, وہ ان کو نان مسلم لڑکا مل گیا, وہ ایک غلط, سیکنڈ مسٹیک غلط ہوئی. پھر تھرڈ مسٹیک یہ غلط ہوئی کہ ان کا بیبی ہو گیا, یہ تھرڈ مسٹیک ہوئی. یہ مسٹیک پہ مسٹیک بڑھتی ہے. آپ نے کہا نا دروازہ آپ نے کھول دیا, تو اب وہ چلتا رہے گا جب تک آپ اس کو وائنڈ اپ نہیں کریں. اچھا, میرا اس کے اندر نا جو فیملیز ہیں میری, ان کو یہ نصیحت ہے کہ بچے آپ کے چھوٹے ہوں یا بچے بڑے ہو جائیں, یار اپنے بچوں کو نہیں چھوڑنا کبھی, اور اپنی فیملی کو بھی نہیں چھوڑنا. آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, وہ آپ کی ذمہ داری ہیں, اور اللہ کے رسول کے حدیث کے مطابق تو آپ ان کے بارے میں اکاؤنٹیبل ہیں, ہر چیز کے بارے میں آپ اکاؤنٹیبل ہیں. مسئول عن رعیتی یہ الفاظ ہیں کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں, آپ کوشچنیبل ہیں اپنی رعیت کے بارے میں, اپنی فیملی کے بارے میں, آپ نہیں چھوڑ سکتے. تو آگے آپ کو کوئی, کبھی کبھی بچے بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے فیملی ممبرس کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ کو کوئی کتنا بھی کہہ دے بھائی نہیں چھوڑنا اپنی اولاد کو. پہلے بھی دور ایسے ہی تھے, آج کا بھی دور ایسا ہی ہے, بلکہ اب تو دور اور خراب ہوتے جا رہے ہیں, ہم اور آگے ورس سے ورس کنڈیشن اور سینیریوز کے اندر جا رہے ہیں. آپ نے اپنی سپرویژن سینیریوز کے اندر رکھ کے اپنی فیملی کو آپ نے سرویلنس کے اندر رکھ کے آپ نے دینا ہے, نہیں تو معاشرہ بہت خراب ہے. اور ہمارے پاس تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں, ہمارے پاس تو ڈے بائی ڈے بہت سے کیا کیسز ہیں, ڈفرنٹ کیسز آ رہے ہیں, ہم آپ کے سامنے بہت سارے کیسز لے کے آئیں گے انشاءاللہ. یہ تو ابھی ہم ایک آدھ اسٹارٹ کر رہے ہیں, تو اس طرح ہمارے تو کتنے ہم آگے سیریز کرتے رہیں گے, اور ہر ایک کے اندر اسٹوریز اور معاملات مسائل وہ ڈفرینٹ ہیں, یہ ساری ریئل لائف اسٹوریز ہیں اس کے اندر. اچھا, تھرڈ بھی ایک سلوشن نکلا, اور وہ جو 2 لڑکے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اس کو بھی کنسیڈر کیا ہے کہ وہ جو بچی ہے
وہ کسی ہم آرفن ایج کے اندر دے دیں. اب اس میں دے دیں تو اب اس کے اندر بھی 2 ایلیمنٹ. پہلی بات یہ کہ میں سب کو سارے آرفنیجز کو اس کے اندر نہیں رکھوں گا, لیکن اسٹل ہمارے پاس اس طرح کی نیوزز آتی ہیں, کبھی ویڈیوز بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ بچوں کو مسٹریٹ کیا جاتا ہے, مس یوز کیا جاتا ہے, مس یوز بھی کیا جاتا ہے. اس کے اندر ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے, ایک نیوز چل رہی تھی کہ مس یوز ایسا ہوتا ہے. تو اس میں بھی ایک بڑا ایک ایلیمنٹ تو فیئر کا, یعنی کہ ایک مسئلے سے نکالیں تو دوسرے مسئلے میں ڈلے بچی. اچھا, اب اس کے اندر سیکنڈ ایلیمنٹ, ماں نہیں چاہ رہی کہ اپنی بچی کو جدا کرے. ظاہر سی بات ہے, وہ کیسے اپنے لخت جگر کو اپنے ساتھ نکالے گی, تو وہ ماں اس کی ایسے ہی اب ماں نہیں چاہ رہی. تو اچھا, پھر ایک آرفنیج کا ایک اور ایک ایلیمنٹ آیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک جاننے والے کا بھی آرفنیج ہے, تو ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ رکھ دیتے ہیں, دے دیتے ہیں ان کو, اور وہ کسی سپرویژن کے اندر ہی, یعنی کہ ایک غیر محسوس طریقے سے اس کے اوپر سرویلنس بھی ہو جائے گی اور وہ بچی اپنی زندگی گزار بھی لے گی. ٹھیک ہے. میں نے ان کو ایک بات بولی, میں نے کہا دیکھیں, حقیقت جو ہوتی ہے, حقیقت کی ایک بڑی آؤٹ کلاس کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو چھپا نہیں سکتے. صحیح بات ہے. سچائی جو ہوتی ہے, حقیقت جو ہوتی ہے, وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں, ہو سکتا ہے وہ 4 صدیوں بعد کبھی نہ کبھی وہ آ جائے, آپ کے سامنے لیکن وہ آ جائے گی. تو لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھائی وہ جو لڑکا تھا وہ بھی چلا گیا اپنی زندگی کے اندر, بچی کو آپ نے آرفن ایج میں ڈال دیا. اب یہ جو ہماری بہن ہے, یہ اب اپنی ایک نئی زندگی گزارنا اسٹارٹ کرتی ہیں. اب نئی زندگی, نیو پروجیکٹ, نیو ہسبینڈ, چلے صحیح بھی ہو, نکاح کر کے سارے معاملات میں, اس کے بعد یہ معاملہ کبھی کھل کے سامنے آ جائے تو پھر ایک الگ پرابلم ہے. تو یہ سارے معاملات انہوں نے ہمارے سامنے رکھے. تو بہرحال اس کو پھر جب ہم نے پورا کنسلٹ کیا علماء سے بھی اور اپنے سراؤنڈنگ کے اندر بھی, تو ان کو سلوشن جو سب سے اچھا تھا نا, وہ یہی تھا کہ دیکھیں, جہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے, جو روٹ کاز ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو جو کازز ہوتے ہیں نا, کبھی سم ٹائم وہ روٹس میں ہوتے ہیں, سم ٹائم وہ سرفیس لیول کے اوپر ہوتے ہیں. صحیح. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم روٹ کاز کو سیٹ کریں, جہاں پہ غلطی تھی وہیں پہ جا کے اس کو دوبارہ سیٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے سب سے بہترین سولوشن جو ان کو دیا گیا. اور یہ کڑوا گھونٹ ہے, کیونکہ وہ لوگ ابھی آپ جتنا بھی دیکھیں گے نا, ان کو تو کچھ چیزیں تو ایسی نہیں ہے فیری ٹیل, یعنی کہ لڑکے سے شادی ہو جائے. ہم نے تو بلکہ علماء نے بھی یہی دعا دی کہ بھائی ہماری دعا ہے اس لڑکی کی, اس لڑکے سے سب سے بہتر تو یہی ہے, سب سے بہتر یہ مسلم اور شادی ہو جائے. لیکن یہ پریکٹیکل بھی نہیں لگ رہی ہمیں چیز, کیونکہ وہ لڑکا تو بیک آف ہو گیا, اور اس کی فیملی بھی سپورٹ نہیں کر رہی ہے, اور اتنے پریشر کے بعد تو وہ بالکل بھی, اور ریلیجن بھی ڈفرینٹ ہے. چلے ایک ہوتا نا جی مسلمان کا مسئلہ ہوتا, تو بھی پھر بھی کوئی معاملہ بنا سکتے تھے وہ, ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ اگر اس کی طرف جائیں کہ اب وہ لڑکی دوبارہ بھی آگے شادی کر رہی ہے کسی سے, تو اس بیٹی کا کیا کرے گی, کس کو, اپنے ہسبینڈ کو بتائے گی. اگر کسی وہ ہسبینڈ کو بتائے گی فیوچر میں, کیا وہ ایکسیپٹ کرے گا؟ صحیح بات. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں معاشرے کے اندر, کوئی ایک آدھ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں ایکسیپٹنس ہوئی ہو, لیکن میجورٹی میں لوگ نہیں کریں گے. میجورٹی میں تو جو ہیومن بیہیویئر ہے وہ تو ریجیکٹ ہی کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی اب ہمیں یہ رشتہ نہیں رکھنا, ہم کیوں ایسی عورت کے ساتھ رہیں, ہم کیوں ایسے معاملات کے ساتھ رہیں. تو ان کو جو ہے نا سلوشن جو دیا گیا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو, کیونکہ یہ سارا کام فیملی سے چھپ کے کیا ہے, سب سے بڑی غلطی یہی ہے, فیملی سے چھپ, وہی نا مسٹیک بڑھتی جا رہی ہے. روٹ کاز یہی ہے کہ فیملی ڈسکنیکٹڈ تھی لڑکی سے. دیکھیں, لڑکے سے پھر کہیں فیملی ڈسکنیکٹ ہو سکتی ہے, لڑکی سے فیملی ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتی. صحیح بات ہے. تو سب سے پہلے کوئی ایک ایسا فیملی ممبر, لڑکی لاہور میں ہی رہے, ہمیں بھی, کیونکہ اب امیڈیٹ بھیجیں گے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ اب ہم نے سب کو بچانا ہے, ہم نے اس فیملی کی عزت کو ہی بچانا ہے. صحیح بات ہے. اب ہم نے وہ جو بچی پیدا ہوئی ہے جو باپ کی اونرشپ میں نہیں آ سکتی, اس کو ہی بچانا ہے. وہ جو ماں ہے جس سے غلطی ہو گئی اس کو بھی بچانا ہے. تو اب ہم ایک پاسبل, ایک ورکیبل سلوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو ہم نے ان کو یہی گائیڈنس دی کہ بھائی آپ کو کنفیس تو کرنا پڑے گا. اوکے, اب آپ کو کنفیس کرنا پڑے گا, اعتراف تو کرنا پڑے گا, لازمی سی بات ہے, اور کوئی سولوشن بھی نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. تو آج نہیں, ایک ہفتے بعد, 1 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, لیکن یہ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ یہ کڑوا گھونٹ تو آپ نے پینا ہے, اپنی فیملی کے سامنے لا کے رکھنا ہے, کسی بڑے کے سامنے رکھنا ہے. اور اس کے لیے سب سے اچھا سلوشن یہ ہے کہ ایک ایسے سینسیبل انسان کو جو ایموشنل نہیں ہے گھر کے اندر, جو مسائل کو اور بڑے بڑے معاملات کو ہینڈل کرنا جانتا ہے, اس کو ذرا ایک دفعہ جو ہے اکاؤنٹ میں لے کے ان سے ایک دفعہ کنیکٹ کر کے ان کو مسئلے کی گمبھیر جو وہ ہے کمپلیکسٹیز ہیں, تو وہ ان کو سمجھایا بتایا جائے کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہے. اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ
معاملات میں کوئی فاؤنڈیشن بنا کے کچھ کر کے پھر بچی کو لے کے آئیں. اچھا اب اس کے اندر جو ہے میں زہیب جو فیملیز ہیں, کیونکہ یہ دیکھیں معاشرہ ہے اور انسان ہے, انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. ایون آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کے دور میں بھی ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ادھر بھی اس طرح کے معاملات آئے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان مسئلوں کو پاسبلی یعنی کہ ایک اچھے حکمت کے ساتھ کس طرح سالو و سارٹ کر سکتے ہیں. ہر چیز کی ایک جو ہے سزا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ اسلام کی روح سے بھی اور ویسے بھی آپ ایک چیز کی وہ سزا دیں گے جو نہیں بنتی تو وہ جرم ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے, اس کی ایک سزا ہے. اور اگر تو وہ مطلب کیا اس کو کوڑے پڑ جائیں گے, میکسیمم کوڑے تو نہیں پڑ رہے ہمارے یہاں آج کل, ٹھیک ہے جی. تو اب توبہ طائب ہو کے اس میں سیٹ ہونا ہے معاملات میں, توبہ ہی کر لے وہ صحیح طرح, یہی بہت ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب فیملیز کے لیے بھی میرا یہ نا پیغام ہے کہ اللہ نہ کرے اس طرح کے کوئی مسئلے آپ کی فیملیز کے اندر آ جائیں تو اس کو اپنی اولاد کو یا اپنے قریبیوں کو وہ سزا نہ دیں, ان کو سپورٹ کریں, ان کو نکالیں اس دلدل سے نکالیں, کیونکہ وہ مشکل کنڈیشن میں ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ بدنامی کا جو ڈر ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا. ابھی ریسنٹ بھی بہت سے کیسز ہمارے پاس آئے, اس میں پیرنٹس یا انسان بہت سارے فیصلے پیئر پریشر اور سوشل پریشر کی وجہ سے کرتا ہے. حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی اگر ہم دیکھیں بھائی گناہ اس لڑکی نے کیا ہے, اس کی فیملی نے تو نہیں کیا, ٹھیک ہے. یعنی کہ ابھی ہم یہ دیکھیں کہ جہنم والا کام اس نے کیا ہے, اس کی فیملی نے نہیں کیا. لیکن اگر فیملی بھی اس طریقے سے ریئیکٹ کرے گی, کوئی غلط اسٹیپ لیتی ہے, لوگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں اس کو, غیرت کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں, کلنگز ہو جاتی ہیں. اچھا آپ نے اپنی فیملی سے نکال دیتے ہیں لوگ, آپ نے کچھ بھی سوسائڈ کی طرف چلے جاتا ہے. یعنی کہ آپ نے اس طرح کا کوئی بھی کام کر تو لیا, اچھا اللہ کی نظر میں وہ کام کیسا ہے؟ غیرت کے اوپر اگر آپ نے قتل کر دیا, اب آپ نے کر تو دیا آپ نے, یعنی کہ آپ نے بچی مار دیا, آپ نے بیٹا مار دیا. ہمارے پاس ایسے کیسز ہیں داماد مار دیا بھائی, ابھی ریسنٹ وہ گھر بلایا اور اس کو فائر مار دیا, 2 سال بعد مار دیا. اچھا آپ نے تو کر دیا, انہوں نے تو غلط کام کیا, تو ہم بھی تو جو بڑے ہیں وہ بھی تو اللہ کو جواب دیں ہے نا. تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو, اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے وہ کام کرنا ہے. پوچھنا ہے سب سے پہلے تو بھائی اب مجھے جو ہے شریعت کیا گائیڈ لائنس دیتی ہے, میں نے کیا کرنا ہے, میرے سامنے ایسا سینیریو آ جائے, کیا کرنا ہے آپ نے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی سیرت اس کے اندر کیا ہو سکتی ہے. ان کے پاس جب وہ صحابی آئی ہیں اور جب ان کو پتہ چلا ہے تو ویٹ کیا ہے ان کا باقاعدہ, بچہ ڈیلیور ہوا ہے, ڈیلیوری کے بعد دودھ پلانے کا ٹائم ہے وہ نکالا ہے, اس کے بعد ان کو سنسار کیا گیا ہے. لیکن اب اللہ کے رسول کی جو شفقت ہے اب وہ مائنس نہیں کر سکتے, بلکہ اس طرح کے معاملات میں یا پھر شراب کی حد جب لگ رہی ہوں تب بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں, ان کی جو شفقت کا ایلیمنٹ ہے وہ, یعنی کہ وہ غلطی کو سزا غلطی پہ دے رہے ہیں, لیکن زہیب ان کی جو شفقت ہے وہ ختم, وہ ایلیمنٹ وہاں موجود ہے. بلکہ اس کے اوپر تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بطور دلیل انہوں نے کہا کہ الحب مع البغض, یعنی کہ آپ ایک انسان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے بغض رکھیں گے. تو میرے خیال میں یہی والا کام ایک مشکل بہت ہے. یہ کام ایک اصولی انسان تو کر سکتا ہے, پرنسپل انسان اور ایک لرنڈ پڑھا لکھا انسان, سوبر انسان کر سکتا ہے, لیکن وہ معاشرہ یا وہ فیملی جو جذبات کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, جو کلچرز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, بھائی وہ جو ہے یہ نہیں کریں گے, وہ تو ایسے الٹے کام کریں گے, یا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں گے, یا پھر اور مطلب کہ پہلے وہ جنتی تھے صبر کر رہے تھے, لیکن اب وہ جہنمی ہو جائیں گے. تو بہرحال اس کو یہ سلوشن دیا گیا کہ بھائی سب سے پہلے اب آپ اس کے اوپر فاؤنڈیشن بنائیں کہ اپنی فیملی کو آپ نے انگیج کرنا ہے, کیونکہ جو نیکسٹ شادی بھی آپ نے کرنی ہے, نیکسٹ شادی وہ بھی آپ کی کنسینٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں بڑا مسکنسیپشن ہے جی ہم جائیں گے اور کورٹ میں جا کے ہم نکاح کر لیں گے اور کورٹ میرج ہماری ہو جائے گی. بھائی اسٹریٹ یہ رول سمجھ لیں دونوں سائڈ سے. اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی, لڑکی کے اوپر اگر اس کا باپ بھائی یا جس کی سرپرستی میں وہ ہے اگر وہ نہیں ہے اس کے نکاح کی کنسینٹ کے اندر, وہ نکاح باطل ہے. صحیح, ٹھیک ہے, وہ نکاح نہیں ہے, وہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لا نکاح الا بولی, یعنی کہ ولی جو ہے اس کی شرط وہاں پہ موجود ہے. تو یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, اور جب آپ اس کو الاؤ کریں گے یا پھر کوئی سسٹم اس کو الاؤ کرے گا تو وہ
ایک گناہ کا دروازہ کھول رہا ہے ٹیکنیکلی, اور یہ آپ کو کمیونیکیشنز کے اندر مل جائے گا. لڑکا لڑکی جب بات کریں گے تو ان کے مائنڈ میں کہیں آپشن کے اندر یہ بات موجود ہوگی. تو یہ بات, یہ حدیث اپنے اوپر وہ رکھ لیں, لا نکاح الا بولی, بھائی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. کنورٹسلی جو لڑکی ہے اس کی اجازت کے بغیر بھی نکاح نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے. لڑکے کی اجازت کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا, یعنی کہ دونوں طرف سے کنسینٹ میوچلی ہونا ضروری ہے. یعنی کہ جو ولی جب الاؤ کر رہا ہے تو نیچے والی کی شادی ہو رہی ہے, تو جو نیچے والا الاؤ کر رہا ہے تو ولی شادی کر سکتا ہے. ہمارے پاس شریعت اسلامی کے اندر, احادیث کے اندر دونوں طرح کے واقعات موجود ہیں کہ نکاح ادھر سے بھی نہیں ہوا, نکاح ادھر سے بھی نہیں ہوگا. اس کا بڑا ہمیں خیال رکھنا ہے ان سارے معاملات میں. تو یہ ساری جو ہے نا چیزیں تھیں, پاسبل چیزیں اور ایلیمنٹس, جس کو میں نے سمجھا کہ ہمیں اس کو سوشل میڈیا پہ لے کے آنا ہے, اس کے لیے اویئرنیس دینا سارے معاملات کے اندر, اور ان کی ایک ریئل ٹائم چیزیں ہیں. اور میری بھی دعا ہے, اور میں چاہوں گا کہ جو بھی ہمیں سن رہا ہے اور آگے سنے وہ بھی ان کے لیے دعا کریں, کیونکہ وہ ایک بڑے, وہ دنیا کے اندر عذاب کے اندر ہے وہ, نو ڈاؤٹ. حالانکہ کر دیا, غلطیاں کس سے نہیں ہوتی, گناہ کس سے نہیں ہوتے, لیکن بہرحال ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم معاملے کو سلجھانے والے بنیں, ہم مصلحین والے ہوں, اصلاح کرنے والے ہوں, اپنی بھی لوگوں کی بھی, یعنی کہ ہم جو نا ریکنسلیشن والے لوگ ہوں, نہ کہ ہم کرپشن والے لوگ ہوں کہ اگر اگلے نے غلطی کر دی, اگلا تو پاگل تھا نا, اب ہم کیا کرنا ہے, ہماری کیا ذمہ داری, یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. اور اگلا اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, تو آپ کو چاہیے اس کو سپورٹ کریں, نہ کہ آپ اس کو بولیں کہ نہیں اب ہمارا تم سے کوئی ریلیشن نہیں ہے, ایگزیکٹلی, یا فیملی سے نکال دیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو دس از آئی تھنک پوری میں نے کیس اسٹڈی آپ کے سامنے رکھ دی, ہر طرح کا جو بیک گراؤنڈ تھا, جو ان کے پرابلمز آئے, کس طریقے سے ہم نے اس کو کنسلٹ کیا, کیا کیا اس کے سلوشنز تھے, وہ سامنے رکھ دیا آپ کے. ٹھیک ہے شیخ, آج کے پوڈ کاسٹ کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے آج کا جو ہم نے کیس رکھا ہے, کیس اسٹڈی آپ کے سامنے ڈسکس کی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی بھی کیس میں, کسی بھی سچویشن میں, کسی بھی پرابلم میں اگر وہ اسٹرک ہو گیا, وہ نکل نہیں پا رہا اور نکلنا چاہ رہا ہے, اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کس سے ڈسکس کریں, اپنی فیملی کو بتائیں, تو فیملی کا پریشر ہوتا ہے, تو ایسی سچویشن میں آپ کو چاہیے کہ آپ کسی سے بات کریں, اس کیس کو ڈسکس کریں. اسی لیے آپ کو چاہیے آپ المدرار انسٹیٹیوٹ کے اسلامک کاؤنسلنگ پینل سے کاؤنسلنگ بک کریں, اور آپ کی جو بھی چیز ہے آپ اس کو ڈسکس کریں, تاکہ آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو موو آن کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملیں گے کہ نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے پوڈ کاسٹ کے اندر, ایک نیو کیس اسٹڈی کے ساتھ. جب تک آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.